متحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. طلبہ عزیز، مدرسہ مدینۃ العلوم کا پروگرام ہے۔ مدرسہ مدینۃ العلوم کے طلبہ عزیز کا پروگرام جو باضابطہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد اخلاق صاحب تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں۔ حافظ محمد اخلاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کونین کی ہے جان رسول عربی، آپ کونین کی ہے جان رسول عربی، دو جہاں قربان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ آپ بھولے نا کبھی ہم سے گنہگاروں کو، آپ بھولے نا کبھی ہم سے گنہگاروں کو، یاد ہے آپ کے احسان رسول عربی، یاد ہے آپ کے احسان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ یاد طیبہ کی کلیجے سے لگی رہتی ہے، یاد طیبہ کی کلیجے سے لگی رہتی ہے، زندگی کا ہے سامان رسول عربی، زندگی کا ہے سامان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ آپ کی ذات مقدس بھی ہے مکرم بھی، آپ کی ذات مقدس بھی ہے مکرم بھی،
آپ ہیں صاحب قرآن رسول عربی، آپ ہیں صاحب قرآن رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، فخر ہے آپ کی امت میں ہوئے ہم پیدا، فخر ہے آپ کی امت میں ہوئے ہم پیدا، آپ نبیوں کے سلطان رسول عربی، آپ نبیوں کے سلطان رسول عربی، آپ کونین کی ہے جان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جو جامع مسجد کے امام مولانا عبدالقیوم صاحب نے جو تلاوت کی تھی، ان کو بھائی مبارک صاحب میرا روڈ بمبئی کی طرف سے 500 روپے کا انعام دیا گیا ہے، اور بھائی مبارک اس مدرسے کے اہم ذمہ داران میں سے ہیں، انہی کی فکروں سے الحمدللہ یہ مدرسہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حافظ محمد اخلاق صاحب کو 100 روپے انعام دیا گیا ہے، جامع مسجد کٹھا تھل کے سابق امام حافظ رحمت اللہ صاحب کی جانب سے، اللہ قبول فرمائے۔ طلبہ عزیز کا یہ پروگرام چل رہا ہے، آگے میں دعوت دیتا ہوں محمد جمشید، مسلمانوں کا عروج و زوال، اس پہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد جمشید۔ ایک 1000 صادق بیگ مراد بیگ کی جانب سے طلبہ عزیز کو انعام دیا گیا، اسی طریقے سے 1500 بابو بیگ کی طرف سے انعام دیا گیا، اور اسی طریقے سے 1500 اقبال بیگ کی طرف سے انعام دیا گیا، اور اسی طریقے سے 500 نظام بھائی بیگ کی جانب سے انعام دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ترجمہ، بلا صبح ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہو گئے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز صدر امید کا تھا، جب سر اشیاء چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب ایک و تنہا ایک 40 سال انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور صرف 30 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کھائے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے۔ جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے، ان کا اتنی تیزی سے بڑھا کہ روح مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔
بلا صبح ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہو گئے۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے شوکت اور رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگ عالم میں ان کی عروج کی داستانیں برزبان تھی۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی جتنی وہ مال و دولت، اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی۔ جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتے تھے۔ سچ کہا کہنے والے نے، جدھر رخ گیا سلطنت زیر فرمان، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر۔ مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا پہ در پہ شکستیں کھا رہی ہے۔ چین سے لے کے افریقہ کے ساحلوں تک جہاں بھی دیکھیے، مسلمان زندگی کے میدان میں شکستہ کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے بیدار کر لے تو یقین رکھے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیجئے تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر اشیا چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدرسے کے ہونہار طالب علم محمد جمشید مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ یقیناً وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں کا وہ عظمتوں کا دور تھا جس دور کو اس طالب علم نے ہمیں اور آپ کو سنایا۔ اللہ ہمیں بھی ان عظمت رفتہ کو واپس لانے کی اور وہ عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ طلبہ عزیز کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد اظہار جو مدرسے کے ہونہار طالب علم ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور توحید پہ اپنی تقریر پیش کرے۔ محمد اظہار۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم تاروں بھرے آسمان،
چوڑی چکلی زمین، اتھا سمندر، اونچے اونچے پہاڑ اور بہتے درے دیکھتے ہیں تو بے شک خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں۔ شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے شک کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا۔ لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا لوگ ہمیں بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں، کوئی باپ بیٹا اور روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہیں، اور کوئی ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کو پرمیشور کا ساجی بناتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ حضرات، ممکن ہے کہ دوران تقریر اس حقیر سراپا سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے غلطی ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطلع فرمائے کہ میں نے کون سی باتیں غلط کہی ہیں، تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کر هو اللہ احد کہتے تھے۔ مصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین رہنمائی ہے۔ وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم شرک و کفر میں مبتلا ہو گیا تھا، خدا کی عبادت گاہیں بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی، خدا واحد کے بندے صدائے معبودوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے۔ دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ حضرات، ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئی۔ اب دین و شریعت کا موسم خزاں رخصت ہو رہا تھا، موسم بہار آیا اور اس آن بان کے ساتھ آیا کہ چمنستان عالم گل و گلزار ہو گئے۔ شریعت حقہ کی خوشبو چار دانگ عالم میں پھیلنے لگی، یعنی پیغمبر آخر الزماں ہادی برحق فقر رسول سرکار دو عالم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عظیم شخصیت آ گئی تھی جو انسانوں کے ساتھ، جو انسانی پیکر میں ہوتے ہوئے بھی انسانوں کے ساتھ سراپا روشنی تھا، جو انسانوں کے ساتھ رہتا، کھاتا اور پیتا، جنگوں میں سپہ سلاری کرتا، مسجدوں میں واعظ و تقریر سے دلوں کے میل کچیل کو صاف کرتا، اس کے باوجود وہ بے داغ تھا، اس کے کردار کی طرف کسی کی انگلی اٹھی نہ اٹھ سکتی تھی۔ جو انسانوں، ہم اور آپ بھی اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں بھی اللہ اسی کے راستے پر چلائے۔
آگے میں دعوت دیتا ہوں محمد نعمان عدل و انصاف کے تعلق سے اپنی تقریر پیش کریں گے۔ محمد نعمان جو اس مدرسہ مدینۃ العلوم کے ہونہار طالب علم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی العادل والصلاة والسلام علی نبی الکامل وعلی آلہ واصحابہ الذین سلکوا علی سبیل العدل والإحسان۔ قال اللہ